انسان اس سیارے زمین کا اصلی رہائشی نہیں ہے، یہ زمین کا ایلین ہے۔ اسے کسی دوسرے سیارے پر تخلیق کیا گیا اور کسی وجہ سے اصل سیارے سے اس کو موجودہ رہائشی سیارے یعنی زمین پہ پھینک دیا گیا۔ یہ دعویٰ ڈاکٹر ایلس سلور جو ایک سائنسدان ہیں نے اپنی کتاب ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ میں کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ ایک سائنسدان کے ہیں جو کسی مذہب پہ یقین نہیں رکھتا۔ اس کا کہنا ہے کہ انسان جس ماحول میں پہلی بار تخلیق کیا گیا وہ جگہ بہت آرام دہ اور پرسکون تھی۔ وہ انسان بہت ہی نرم و نازک ماحول میں ایک لاڈلی مخلوق کی طرح رہتا تھا۔ اسے اپنی روزی روٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا تھا۔ وہاں سردی اور گرمی کے بجائے بہار جیسا موسم رہتا تھا، اور وہاں پر سورج جیسے خطرناک سیارے کی تیز دھوپ اور الٹرا وائلٹ شعاعیں بالکل نہیں تھی جو اس کی برداشت سے باہر اور تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تب اس مخلوق یعنی انسان سے کوئی غلطی ہوئی اور اسے اس سیارے سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ جس نے انسان کو اس سیارے سے نکالا وہ کوئی انتہائی طاقتور ہستی تھی جس کے کنٹرول میں سیاروں اور ستاروں کا نظام تھا۔ وہ جسے چاہتا، جس سیارے پہ چاہتا سزا یا جزا کے طور پر بھجوا سکتا تھا۔ وہ مخلوقات کو پیدا کرنے پر بھی قادر تھا۔ ہو سکتا ہے کہ زمین کو ایک جیل کی طرز پر بنایا گیا ہو جہاں صرف مجرموں کو سزا کے طور پر بھیجا جاتا ہو۔ ڈاکٹر سلور کے مطابق زمین کی کشش شکل اور جہاں سے انسان آیا ہے اس جگہ کی کشش شکل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ وہاں کی کشش شکل زمین سے بہت کم تھی، اس کی وجہ سے انسان کے لیے چلنا پھرنا اور بوجھ اٹھانا بہت آسان تھا۔ زمین پر انسانوں کے اندر کمر درد کی شکایت زیادہ کشش شکل یعنی گریوٹی کی وجہ سے ہے۔ نمبر 2، انسان میں جتنے دائمی امراض پائے جاتے ہیں وہ باقی کسی ایک بھی اصل زمینی مخلوق میں نہیں ہے۔ وقتی اور عارضی بیماریوں کو چھوڑ کر جانور کسی ایک بھی دائمی مرض میں مبتلا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 3 پر انسان زیادہ دیر تک دھوپ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کو چکر آنے لگتے ہیں اور سن اسٹروک کا شکار ہو سکتا ہے، جبکہ جانوروں میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ مہینوں دھوپ میں رہنے کے باوجود جانور نہ تو کسی بیماری کا شکار ہوتے ہیں، اس کا تعلق سورج کی تیز شعاؤں یا دھوپ سے ہو۔ نمبر 4، زمین پہ رہنے والے تمام مخلوقات کا ٹمپریچر گرمی ہو یا سردی آٹومیٹک طریقے سے ریگولیٹ ہوتا رہتا ہے، جبکہ انسان کا ایسا کوئی سسٹم ہے ہی نہیں، بلکہ انسان بدلتے موسم اور ماحول کے ساتھ بیمار ہونے لگ جائے گا۔ موسمی بخار کا لفظ صرف انسانوں میں ہی ہے۔ نمبر 5، انسان کا ڈی این اے اور جینس کی تعداد اس سیارے پہ پائے جانے والے دوسرے جانوروں سے بہت مختلف ہے۔ نمبر 6، زمین کے اثر رہائشی یعنی جانور کو اپنی غذا حاصل کرنا اور اسے کھانا مشکل نہیں، وہ ہر غذا ڈائریکٹ کھاتے ہیں، جبکہ انسان کو اپنی غذا کو پکا کر نرم کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کا معدہ غذا کو ہضم کر سکے۔ اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ انسان زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔ نمبر 7، زمین پر انسان اکیلا 2 پاؤں پہ چلنے والی واحد مخلوق ہے جو اس کے یہاں پر ایلین ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 8، انسان کو رہنے کے لیے نرم بستر اور گھر کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ زمین کے اصل باسیوں یعنی جانوروں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ اس چیز کی علامت ہے کہ انسان کی اصل سیارے پر سونے اور آرام کرنے کی جگہ انتہائی نرم و نازک تھی جو اس کے جسم کی ضرورت کے مطابق تھی۔ دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ حقیقی داستان ہے۔ جیسے آدم اور ہوا کی مثال، سائنس اللہ کی طرف چل پڑی ہے۔ سائنسدان وہ سب کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں جو صدیوں پہلے قرآن مجید میں درج ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ یہ زمین ہمارا سیارہ نہیں ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی بار بار اس بات کا تذکرہ ہے کہ اے انسانوں، یہ دنیا کی زندگی تمہاری آزمائش کی جگہ پہ ہے، جہاں سے تم کو تمہارے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گی۔ باقی غیب کا علم اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ آپ کی سوچ ہمارے لیے قیمتی ہے اور اس پروگرام کو
دوسروں تک پہنچائے. دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو. آمین.